آج ہمارے یہاں ذبیحے کے اوپر، گوشت کے اوپر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. کسی کے بھی یہاں کا گوشت لے کر آ جاتے ہیں، کسی کے بھی یہاں کا گوشت کھانے لگتے ہیں. میں آپ کو اس تعلق سے ایک مسئلہ بتا دوں کہ ذبیحہ جو ذبح کیا جاتا صرف سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے ہاتھ کا جائز ہے. کسی وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، چکرالوی، بد مذہب سے اگر آپ نے اپنے جانور کو ذبح کیا تو ایسا جانور کھانا جائز نہیں ہے. اور ایسے ہی اگر غیر مسلم کی ہوٹل سے آپ نے گوشت خریدا، وہابی کی ہوٹل سے آپ نے گوشت یا کھانا خریدا، یا وہابی کی ہوٹل میں کھانا کھایا، یا غیر مقلد کی، بد مذہب کی، کل ملا کے اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی کے بھی ہاتھ کا اگر آپ نے گوشت کھایا تو حرام. لوگ تو بہانے تلاش کرتے ہیں، مولانا پیسے دے کے لا رہے ہیں ہم. ارے پیسے دے کر لا رہا ہے تو پیسے تو تیرے صحیح ہے، گوشت تو خراب ہے، اور تیرے پیسے دینے سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا. نہیں تو کل کو کہنے لگے گا مولانا یہ شراب بھی تو پیسوں سے آئی ہے، پیسے حلال کہتے تو شراب بھی معاذ اللہ حلال کی ہوگی. ایسا نہیں ہے. جیسے پیسے دے کر شراب حلال کی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی پیسہ دے کر گوشت حلال نہیں ہو سکتا. وہ گوشت حرام ہے. وہابی دیوبندی کسی کے بھی یہاں کا کھانا. اس لیے جب کہیں باہر جائے یا شہر میں ہو پہلے پتہ کر لے ہوٹل سنی صحیح عقیدہ کی ہے کہ نہیں، اور یہ گوشت کس کے ہاں سے لایا ہے، کسی سنی کے ہاں سے لایا ہے کہ نہیں. اور اگر واقعی جب ہو جائے کہ ہاں یہ سنی کے ہاں کا گوشت ہے اور سنی ہے لانے والا اور کاٹنے والا سنی ہے، بنانے والا سنی ہے، سب سنی ہے تو کھائے، اور گوشت نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے. صبر کریں اور ہو سکے تو خود ہی اپنے ہاتھ سے ذبح کر گوشت کھائے. اسی تعلق سے ایک مسئلہ اور بتا دوں. جو کچھ بڑی ہوٹلیں ہیں تو وہاں پہ کھانا سپلائی کا انتظام رہتا ہے. کچھ ایسے ورکر ہوتے ہیں جو گھروں تک کھانا پہنچاتے ہیں. اگر سنی کی ہوٹل ہے، کھانا بھی جو ہے تو گوشت بھی سنی نے کاٹا ہے، لیکن جو کھانا پہنچانے والا ورکر اگر غیر مسلم ہے تو بھی وہ کھانا ناجائز، کیونکہ جو گوشت نگاہ مسلم سے ہٹ جاتا ہے تو گوشت لا اعتبار ہے، مشکوک ہے، وہ گوشت کھانا درست نہیں ہے. تو جو سپلائی کرنے والا ہے وہ بھی سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہونا چاہیے. اور گوشت اور ذبیحے کا مسئلہ اتنا اہم ہے، جانتے ہیں آپ کہ جب مفتیان نظام فتویٰ دیتے ہیں اور اگر کسی سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی کفریہ جملہ نکل جائے تو فتوے میں جو دیا جاتا ہے کہ اسے تجدید ایمان کرنا ہوگا، یعنی کلمہ پڑھنا ہوگا، شادی شدہ ہے تو نکاح دورانا ہوگا، اور اسے اپنی بیعت لوٹانی ہوگی. کیا مطلب کہ جس نے اگر کوئی کفریہ جملہ زبان سے نکال دیا تو ایمان سے نکل گیا، اس کی بیعت ٹوٹ گئی، اس کا نکاح ٹوٹ گیا. اور ساتھ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کا ذبیحہ حرام، کہ وہ آدمی جو جانور ذبح کرے گا حرام، کیونکہ وہ اس کا اہل نکی ہے، ایمان اس کے اندر نکیا ہے، وہ مومن نہیں ہے. یہ مسئلہ بہت اہم ہے رزق کے معاملے میں. آپ اسے اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ کھانے پینے میں بڑا احتیاط کرے اور حرام غذا پیٹ میں نہ جانے پائے. ایک بزرگ کے پاس میں کچھ مشائخ اعظام تشریف لائے اور انہوں نے بڑے احترام سے بٹھایا. ان کا ایک بچہ جو چھوٹا تھا وہ جو ہے ایک چیز بجاتے ہوئے جسے ستار وغیرہ کچھ کہا جاتا ہے، جب مجلس میں آیا تو جو بزرگ تھے انہیں بڑا ناگوار گزرا اور بڑا خراب لگا کہ یہ بچہ مشائخ کی محفل میں ایک بجانے کی چیز بجاتے ہوئے آ رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے. تو جو بزرگ تھے جو اس بچے کے باپ تھے تو انہوں نے جان لیا کہ بزرگوں کو ناگواری محسوس ہو رکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ جو ہے فکر نہ کرے، اس بچے کی اس حرکت پہ برا نہ مانے، اس لیے کیونکہ جانتی ہے بچہ کیسے پیدا ہوا. تو کہتے کہ ایک مرتبہ میرے ہمسائے کے ہاں بادشاہ کے گھر سے کھانا آیا، پڑوسی کے ہاں، تو اس نے وہ کھانا کھایا اور کچھ کھانا مجھے بھی دے دیا. تو کھانا جب میں نے کھایا تو اسی کھانے کے نطفے سے یہ بچہ پیدا ہوا. تو معلوم ہوا کہ اگر مشکوک کھانا کوئی کھا لے تو بچہ بے ادب ہوتا ہے، اور اگر کوئی حرام کی غذا کھائے اور اس حرام کی غذا سے نطفہ بنے اور اس سے اولاد پیدا ہو تو اولاد بد تہذیب بدتمیز ہوتی ہے. آج اگر ہمارے بچے ہماری نافرمانی کر رکھے ہیں، ہمارے بچے بد تہذیب بے ادب ہیں، تو اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم نے رزق حلال کی طرف توجہ نہیں دی اور ہم نے ناجائز مال کھایا، حرام روزی کھائی. اگر ہم رزق حلال کھاتے، اچھی غذا کھاتے تو اس سے اچھی اولاد تیار ہوتی، فرما بردار اولاد پیدا ہوتی. تو رزق حلال پہ توجہ دے. حضرت عاصم ختم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں قیامت کے میدان میں جمع کیا جائے گا، اور تمہیں قیامت کے میدان میں جمع کیا جائے گا. وہاں پہ تم سے حساب و کتاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی تم سے حساب و کتاب لے گا. اور
وہاں پہ کس طرح سے تم جواب